السلام علیکم دوستو، آپ نے پچھلے 20 سالوں سے ایک نام بہت زیادہ سنا ہے۔ وہ نام ہے عافیہ صدیقی کا۔ کچھ مہینے پہلے یعنی جون کے مہینے میں ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات عافیہ صدیقی سے ہوئی تو وہ ٹی وی نیوز ہر جگہ پر پھیل گئی تو لوگوں کے دلوں میں ایک احساس پیدا ہوا تو انہوں نے اس بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ مشتاق احمد نے امریکہ میں قید عافیہ صدیقی سے 3 گھنٹے طویل امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی۔ لیکن آج تک بہت سارے لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ عافیہ صدیقی ایک بے گناہ عورت ہے اور وہ امریکہ میں قید ہے۔ تو چلو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ عافیہ صدیقی کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کس الزامات کی بنیاد پر قید ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، 1972 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والی عافیہ صدیقی کے والدین ساحل صدیقی ان کے والد اور عصمت صدیقی ان کی والدہ، جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک مشیر بھی رہ چکی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اعلیٰ پائے کی تھی۔ وہ ایک مسلمان بیک گراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتے تھے تو ان کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ بڑے ہو کر صرف انسانیت کی ہی خدمت کریں گے۔ اس طرح نظام چلتا گیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے مکمل کی۔ اس کے بعد 1990 میں انہوں نے US جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ان کے والد ایک معالج یعنی نیورو سائنٹسٹ تھے۔ عافیہ صدیقی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی نیورو سائنٹسٹ بنے، اس لیے انہوں نے داخلہ لیا اور اپنا گریجویشن MIT یونیورسٹی، جو دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اس میں اپنا گریجویشن مکمل کیا اور اپنی 2002 میں PhD کی ڈگری بھی مکمل کی۔ اس دوران ان کی شادی ایک امجد نامی شخص سے ہوئی۔ 1996 میں ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جن کا نام احمد تھا، اور 1998 میں ان کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جن کا نام مریم رکھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2002 میں عافیہ صدیقی کو امجد نامی شخص سے اپنی راہیں جدا کرنی پڑی۔ اور دوسری طرف یہ سوال بھی دیکھا جاتا ہے کہ دوسری شادی 9/11 کے دھماکے کے ماسٹر مائنڈ شیخ خالد کے بھتیجے عمار البلوچی سے ہوئی۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ ضرور سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ عمار البلوچی نامی شخص ان کی شادی ہوئی یا نہیں۔ یہ سب ان کی پرسنل لائف تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے سوال کی جانب، وہ یہ کہ عافیہ صدیقی کب اغوا ہوئی اور آج تک کہاں پر قید ہیں اور کن الزامات کی بنیاد پر شروع کرتے ہیں۔ جب عافیہ صدیقی 2003 میں پاکستان آئیں تو انہیں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد 5 سال تک عافیہ صدیقی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں افغانستان کی جیل بگرام جیل میں رکھا گیا اور انہیں وہاں پر گرے لیڈی کا نام بھی دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے بھی کی ہے، اور دوسری امریکہ کی اسٹیٹ تھی، انہوں نے ان سب سے انکار کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بگرام جیل میں قید نہیں تھی۔ اس کے بعد 2008 میں وہ نمودار ہوئی۔ ان پر الزامات لگائے گئے کہ وہ القاعدہ کی ٹرسٹڈ ہیں۔ 2010 میں ان پر ایک اور الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک کمرے میں موجود 3 امریکہ کے نوجوانوں پر بندوق اٹھائی اور انہیں مارنے کی کوشش کی، اور اسی جدوجہد میں عافیہ صدیقی کو ایک گولی بھی لگی۔ تو 2010 میں عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنائی گئی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں 86 سال کی قید جو بغیر جرم کے ملی، صرف اور صرف الزامات کے طور پر۔ اور اس وقت عافیہ صدیقی امریکہ کی ایک جیل میں موجود ہیں، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو گرفتار ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ امیجن کہ ایک بغیر جرم کے ایک شخص 20 سال کی سزا کاٹ چکا ہے۔
اس وقت عافیہ صدیقی کی عمر 51 سال ہے۔ جون کے مہینے میں سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی بہن فوزیہ صدیقی جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہیں صحیح طریقے سے ملنے بھی نہ دیا گیا، بلکہ ان کے درمیان ایک شیشہ لگا دیا گیا اور فونی رابطہ کروایا گیا۔ ہم سب مسلمان ہیں اور عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے۔ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے شہر جنگلوالہ میں بھی ایک مہم شروع کی گئی تھی امن کمیٹی کی طرف سے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ زیادہ چل نہ سکی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اس مدعے کو جتنا زیادہ آپ اٹھاؤ گے اتنا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی ایک بے گناہ ہے اور وہ اس بے گناہ ہونے کے بعد بھی 20 سال قید کاٹ چکی ہیں۔ 86 سال کی سزا انہیں ملی، اور ہم سب یہ جاننے میں بھی شوق رکھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی پاکستان کے لیے اہم کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اعلیٰ ڈگری حاصل کی، وہ ایک سائنسدان بنی۔ ان کا مقصد پاکستان کے سلیبس جو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے ان کو چینج کرنا تھا۔ وہ ایک ایسا نظام تعلیم لانا چاہتی تھی جو پاکستان کی نسلوں میں آنے والی نسلوں کو پڑھایا جائے، جس سے معاشرہ ترقی کر سکے اور ہم انگریزوں کی پڑھائی جانے والی تعلیم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ان کا مقصد قرآن کی تعلیم عام کرنا تھا جو انگریزوں کو نہ بھایا۔ انگریز جو چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہلاتے ہیں، آج وہی سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے آرام سے سب کچھ سمجھ اور دیکھ رہے ہیں، اور کچھ نہیں کرنے کی بنیاد پر خود کو ہی اور خود کی حکومت کو الزام دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم پرسنلی اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سو پلیز حکومتوں کو الزام دینا بند کیجیے اور عافیہ صدیقی کی حق میں آواز اٹھاؤ۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہوا تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ پلیز ان کے حق میں آواز اٹھاؤ، کم از کم اپنی ایک پوسٹ لگاؤ تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ جب ان کی بہن کی ان سے ملاقات ہوئی تو سب نے وہ مدعا اٹھایا، وہ وزیر اعظم کے پاس بھی گئی، جگہ جگہ پوڈ کاسٹ کیے، اور وہ قصہ وہیں ختم۔ پلیز اویئر، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی بہنوں کی حفاظت کریں۔